اولاد دی ہے میں نے تمہیں، یہ میری نعمت ہے، مال دیا ہے میں نے تمہیں، یہ میری نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائیوں کو جو تمہارے ماتحت ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اور وہ لوگ جو تمہارے آگے کام کرتے ہیں، انہیں گدھا نہ سمجھو، انہیں جانور نہ سمجھو، ان کے حقوق نہ مارو، انہیں صرف اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہ کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان کو اور خود کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے۔ ایسی آگ جو انسانوں کو جلا کر، پتھروں کو جلا کر جلائی گئی ہے، ایسی آگ سے تم اپنی رعایا کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انسان دیا ہے، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس شخص کو، جو انسان میری زندگی میں آیا ہے، میں اس پر اتنی محنت کروں کہ یہ انسان اللہ کا ہو جائے، اسے میں اس آگ سے بچا لوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبردار کیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، کھانے پینے والا، جس کی تم ضرورت پوری کر رہے ہو، اسے اس آگ سے بھی بچاؤ جو میں نے پتھروں سے اور انسانوں سے جلائی۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا۔ ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم جب اپنی اولاد کی تربیت کریں تو ہم اس کے اندر محتاط رہیں، ہم ان کا کپڑا، ان کا رہن سہن، ان کی باقی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم غفلت دکھاتے ہیں وہ ان کی تربیت ہے۔ اور یہ جو رحمت، جو نعمت اللہ نے دی ہے، یہ زحمت اس وقت بنتی ہے جب ہم اس کی ایک مناسب اور اچھی تربیت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پیارے آقا نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، اس نے اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کی، یہاں تک کہ اس کی شادی کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ یوں انگلیاں ارشاد کی، ہلائی اور فرمایا یوں ہوں گے، یوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اب یہ کوئی مشکل کام ہے؟ میں اپنی بیٹی کی ضرورت تو پوری کر رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے لباس لا رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کی تعلیم کے خراجات اٹھا رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کی باقی ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ اگر میں اس کی دینی ضرورت بھی پوری کر دوں تو کل کو میرے آقا کی مجھے رفاقت نصیب ہو جائے گی، ان کی دوستی نصیب ہو جائے گا، ان کا ہمسایہ ہونا نصیب ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف تھوڑی فکر کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جس میں سب سے زیادہ غفلت ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ ہمارے بچوں کے اسکول کی فیسیں جا کر دیکھیں، ان کے جانے کا جانا دیکھیں، ان کا آنا دیکھیں، پھر ان کے کمر کے اوپر لادا ہوا بوجھ دیکھیں، اور پھر روزانہ باپ کا، ماں کا زبردستی بچوں کو بھیجنا دیکھیں، پھر ٹیوشن لگانا دیکھیں، پھر اس پہ غور و فکر کرنا دیکھیں، اس کے رزلٹ کو دیکھنا، ہر چیز کی فکر۔ لیکن بچہ سپارے سے پڑھ رہا ہے، قاعدے سے پڑھ رہا ہے، کون سے سپارے سے پڑھ رہا ہے، کیسا استاد اسے پڑھا رہا ہے، اس کا کوئی امتحان ہوا ہے نہیں ہوا، اس کا کوئی رزلٹ آیا ہے نہیں آیا، اسے نماز آتی ہے نہیں آتی، اسے نماز جنازہ آتا ہے نہیں آتا۔ یقین جانے ایسے لوگ جو بچے بالغ ہو گئے، میں نے خود دیکھا انہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، انہیں غسل کا طریقہ نہیں، انہیں نماز صحیح تو پڑھنا نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں مجھے ایک شخص نے واقعہ سنایا، وہ فرمانے لگے کہ ہم سعودیہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میں میں نماز ادا کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایک شخص ہے وہ کھڑا نماز ادا کر رہا ہے، میں نے ذرا سا محسوس کیا کہ یہ مجھے دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتا ہے، میں اوپر کرتا ہوں ہاتھ تو یہ بھی اوپر کر لیتا ہے، میں سجدے میں جاتا ہوں تو یہ بھی چلا جاتا ہے، میں انگلی اٹھاتا ہوں تو یہ بھی انگلی اٹھا دیتا ہے۔
میں کوئی حرکت کرتا ہوں تو یہ بھی کر لیتا ہے۔ میں نے نماز مکمل کی، میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، آپ میرے ساتھ اللہ کے گھر میں مذاق کر رہے ہو، میری بھی نقلیں اتار رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو، لیکن مجھے نماز نہیں آتی، میں آپ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھوں۔ انہوں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نے کہا میں 3 دفعہ عمرہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے عمرے کے احکامات کا علم نہیں ہے، میں آتا ہوں یہاں نماز پڑھتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے، لیکن مجھے نماز نہیں آتی، میرے والدین نے مجھے بچپن میں کسی سے سکھایا ہی نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اتنی بڑی داڑھی لے کے کسی کے پاس جا کے بیٹھوں اور میں بولوں مجھے نماز نہیں آتی، مجھے شرم آتی ہے، اور کل قیامت کے دن میں اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑوں گا۔ وہ بچہ جس کے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو ماں سلائی کرتی تھی، وہ بچہ جس کے لیے ماں ساری رات نہیں سوئی، وہ والد جو اس بچے کے لیے اس نے سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، دھوپ نہیں دیکھی، بارش نہیں دیکھی، کما کر لایا، لیکن کل قیامت والے دن وہی بچہ اس باپ کا گریبان پکڑ لے گا، بتا مجھے تو نے نماز کیوں نہیں سکھائی، بتا تو نے مجھے دینی علم کیوں نہیں سکھایا، مجھے بتاؤ۔